بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 اپریل بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ لاہور ہائی کورٹ کا حمزہ شہباز کے حوالے سے جو فیصلہ سامنے آیا ہے، یہ مختصر فیصلہ ہے، 3 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے۔ اس کا جو مکمل متن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جب زبانی فیصلہ سنایا گیا تھا تو اس میں ایک لفظ تھا حکم کا، حکم دیا جاتا ہے، اور جب تحریری فیصلہ آیا تو اس میں حکم کا لفظ نہیں نظر آیا، اور اس میں اگر اس لفظ کو بڑے اچھے طریقے سے اس فیصلے کے اندر ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے کیا یہ از خود غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور تیسرا آج ہی اس فیصلے کو چیلنج کر دیا گیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور کیا یہ واقعی 7 اپریل کے بعد دوسرا بڑا کنٹروورشل فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا، جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو پہلے گھر بھیجنے کے لیے جو عدم اعتماد کامیاب کروائی گئی، جس طرح وہ معاملہ تھا، اب ایک نئے وزیر اعلیٰ کو لانے کے لیے یہ کنٹروورشل ایک فیصلہ دیا گیا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے 10 بجے فیصلہ سنانا تھا۔ امیر بھٹی صاحب عدالت میں آئے اور انہوں نے فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ اب جب فیصلہ پڑھ کے سنایا تو اس میں ایک ہی بات جو آپ نے، میں نے، ہمارے کانوں نے سنی، وہ یہ تھی کہ 28 اپریل تک کا ٹائم دیا جاتا ہے یا مہلت دی جاتی ہے گورنر پنجاب کو کہ وہ خود یا کسی اور کو اپوائنٹ کریں، اور وہ استعفیٰ جو حلف ہے حمزہ شہباز کا وہ لیا جائے۔ جب یہ بات ہوئی کہ حکم دیا گیا ہے تو اس پر پھر جو ہماری لیگل فرٹرنیٹی ہے وہ ساری کی ساری، اور جو قانون کے ماہرین ہیں وہ سارے کے سارے سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ آرٹیکل 248 جب کلیئر کٹ یہ کہتا ہے کہ گورنر اور صدر کو حکم نہیں دیا جا سکتا، کوئی عدالت ان کو ڈائریکشن نہیں دے سکتی، تو یہ کیسے ہو گیا؟ اور کیا عدالتیں اب آئین سے بھی ماوراء ہو گئی ہیں اور عدالتیں اب آئین اور قانون کو اپنی مرضی سے کرتی ہیں؟ کل ایک بات ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، جب وہ بحث کر رہے تھے تو انہوں نے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب سے ایک بات کی تھی اور کہا تھا کہ ایک کوما، اگر آئین میں ایک کوما بھی لگانا ہے تو وہ کوما بھی میں اور آپ نہیں لگا سکتے، اس کے لیے بھی 2/3 میجورٹی چاہیے۔ ایک کوما لگانے کے لیے، یہ کوما ختم کرنے کے لیے، ایک کلیریکل مسٹیک ختم کرنے کے لیے بھی وہاں پر آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے۔ تو ہم کیسے آئین کو اپنی مرضی سے وہ کر سکتے ہیں؟ اب اگر آئین نے کہہ دیا ہے کہ صدر کے پاس 15 دن کا ٹائم ہے، تو کسی وجہ سے ہی انہوں نے 15 دن کا ٹائم دیا ہوگا، جو آئین بنانے والے تھے کچھ سوچ کر ہی دیا ہوگا۔ جب آئین 15 دن کا ٹائم دے رہا ہے تو کوئی عدالت کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہاں آئین 15 دن کا ٹائم دیتا ہے، آپ نے 1 دن میں کرنا ہے؟ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ اس طرح جو معاملہ ہے وہ نہیں چلتا۔ اب آنریبل جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس نے یہ کیا ہے کہ صدر کے پاس تو 15 دن کا ٹائم تھا، صدر کو تو ایسی ڈائریکشن نہیں دی جا سکتی تھی کہ کل یہ کریں۔ اب انہوں نے یہ ڈائریکشن دے دی گورنر کو ساتھ، حالانکہ پہلے فیصلے میں گورنر کو کہا کہ آپ نہیں لینا چاہتے تو آپ لکھ کے دے دیں صدر کو، اور پھر صدر جانے اور حلف جانے۔ گورنر نے لکھ کے دے دیا صدر کو۔ اب اس کے بعد دوبارہ ایک پٹیشن جب فیصلہ ہو گیا تو دوسری پٹیشن کیسے قابل سماعت ہو سکتی ہے؟ کیسے اس پر فیصلہ سنایا جا سکتا ہے؟ کوئی تو ہمیں بھی قانون بتائے، کوئی تو ہمیں بھی قانون سمجھائے کہ یہ سارا کیسے ہوتا ہے۔ اب یہ جو ریٹ پٹیشن ہے، اس ریٹ پٹیشن کے اندر جو لاہور ہائی کورٹ میں کیس نمبر ہے، ریٹ پٹیشن نمبر 25671/2022، محمد حمزہ شہباز شریف ورسز فیڈریشن آف پاکستان۔ اس کے اندر جو اشتر اوصاف ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ پیش ہوئے، اور اس کے علاوہ جو احمد اویس صاحب ہیں، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں، وہ پیش ہوئے، جبکہ جو مرزا نصر احمد ہیں ایڈیشنل اٹارنی جنرل، وہ عدالت میں پیش ہوئے، اور اس کے علاوہ باقی پھر جو ڈپٹی اٹارنی جنرل اور مختلف لوگ پیش ہوئے، ان سارے لوگوں کا نام اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اور حمزہ شہباز کی طرف سے جو وکلاء پیش ہوئے وہ پوری ایک لائن ہے، اور وہ تقریباً 20 سے 25 وکلاء ہیں جو پیش ہوئے اور جن کا نام یہاں پر تحریر کیا گیا ہے۔ 26/4/2022 کا یہ فیصلہ ہے، اور ٹائم اوپر لکھا ہوا ہے 2 PM فیصلے کے نیچے۔ اچھا، یہ بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی جو فیصلہ ہے، جیسے اگر کوئی رات کے 12 بجے فیصلہ آیا تو رات کے 12 AM لکھ دیا جائے، تو یہ بھی اس فیصلے میں باقاعدہ ٹائم بھی مینشن کیا گیا ہے کہ یہ 26/4/2022 کا فیصلہ ہے اور 2 PM ہے۔ اس کے نا 3-4 جو پیرے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔
پہلا پیرا ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ ساری جو ریزنز ہیں وہ ہم تفصیلی فیصلے میں دیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ اٹ از دیئر فور کنکلوڈیڈ دیٹ آل دی انیبلنگ پروویژنز آرٹیکلز آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سجسٹ فارمیشن آف گورنمنٹ پروونشنل اینڈ فیڈرل، کہ وہ سجسٹ کرتے ہیں، ہمارا جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جلدی سے جلدی وفاقی اور جو صوبائی حکومت ہے اس کو بنایا جائے. For that matter, expeditious administration of oath either by president or by governor or their nominee as the case may be is mandatory. کہ جو چیف منسٹر کی اوتھ ہے وہ چاہے صدر لے یا گورنر لے یا وہ کسی کو نومینیٹ کر دیں، جتنا جلدی ہو سکے ایز سون یہ لینی ہوگی اور یہ لینی چاہیے. ایز آل ایکسپیکٹڈ ریزنز آپشنز کازنگ ڈیلے آر ایکسکلوڈیڈ procured by suggestions providing alternate mechanism, and I do not find any vacuum or space in the constitution for causing any delay. آنریبل چیف جسٹس کہتے ہیں کہ میں کوئی ڈیلے اور سپیس میں نے نہیں سمجھتا کہ ہمارے آئین میں کوئی جگہ باقی ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ ڈیلے ہو سکتا ہے. And I do not find any vacuum or space in the constitution for causing any delay in administration of vote required under constitution, whereas the province of Punjab is being operated without the functional government for the last 25 days. Since the acceptance of the resignation of then Chief Minister Mr. Usman Buzar, on the other hand, the oath of the newly elected Chief Minister Punjab Mr. Mohammad Hamza Shehbaz Sharif is being delayed on one pretext or the other, which is not only against democratic norms but also against the scheme of the constitution. یہ جو چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب ہیں انہوں نے یہ بیک گراؤنڈ دیا. یہ بیک گراؤنڈ دینے کے بعد اب آگے آ جاتی ہیں ڈائریکشنز. that being the case it is suggested. اب آپ دیکھیں کہ یہاں ڈائریکشن یا آرڈر کی بات نہیں ہو رہی جو زبانی فیصلے میں اور جو ہم نے سنا. that being the case it is suggested, advised, proposed، یہ تین لفظ استعمال کیے گئے ہیں. suggested, advised, proposed. Governor shall ensure the completion of the process of the administration of oath of Chief Minister Punjab either himself or through his nominee in the terms of the Article 255 of the Constitution on before 28/4/2022، کہ 2022 سے پہلے یا بعد میں جو آرٹیکل 255 ہے اس کے تحت ہر حال میں آپ استعفیٰ لیں. اب اس میں ایک چیز ہے جو جس کو کہا جاتا ہے کمپیل کرنا، کمپلسری، اور ورڈ ہے شیل کا، کہ شیل کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے. دیٹ گورنر شیل انشور دی کمپلیشن آف دی پروسیس آف دی ایڈمنسٹریشن آف اوتھ آف چیف منسٹر پنجاب ایدر ہمسیلف آر تھرو ہز نومینی. یہ جو شیل کا ورڈ استعمال کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ کمپلسری کر دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. شیل کا ورڈ سے مراد یہ ہوتا ہے، یہ ہے جس سے ہم نے یہ اخذ کیا کہ جو آپ چاہے پہلے جو ایک لیگل کور ہے وہ لیتے ہوئے آپ سجسٹ کا ورڈ استعمال کریں، ایڈوائز کا ورڈ استعمال کریں، یا آپ استعمال کریں ورڈ پروپوز کا، لیکن آپ نے شیل کر کے آپ نے صدر کو باؤنڈ کر دیا، گورنر کو باؤنڈ کر دیا کہ وہ یہ کرے. دوسرا آپ نے کہا کہ مور اوور پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو از آلسو انڈر کانسٹیٹیوشنل obligation ٹو فیسیلیٹیٹ دی expeditious administration of oath of prime minister or chief minister in any province, hence is suggested to play his role mandated by the constitution law ensuring a functional provincial government in Punjab. The office of the court is directed to transmit that order through fax immediately to the officers of the governor and president for its placement before them today. کہ آج ہی جناب ہر حال میں آج فیکس کیا جائے اور اس فیکس میں آپ ہر حال میں آج یہ فیصلہ ان کے سامنے رکھا جائے، گورنر اور صدر کے سامنے. ایک تو جو ورڈ تھے حکم کے ان کو ظاہری طور پر ختم کر دیا گیا، لیکن ایک ورڈ شیل کا استعمال کر کے کہا گیا کہ آپ ہر حال میں اس کو انشور کریں کہ آپ اس کو 28/4 سے پہلے یہ کریں. آرٹیکل 248 کی یہ خلاف ورزی ہے. آرٹیکل 248 بڑا کلیئر ہے، صدر یا گورنر کو نہیں کہا جا سکتا. اب جو اوتھ آف آفس ہے، این اوتھ ریکوائرڈ ٹو بی میڈ بائی اے پرسن انڈر دی کانسٹیٹیوشن شیل language that is understood by that person, where under the constitution an oath is required to be made before a specified person and for any reason it is impracticable for the oath to be made before that person,
it may be made before such other person as may be nominated by that person. لینی گورنر نے ہے, گورنر نہیں لے سکتا تو وہی نامینیٹ کر سکتا ہے, کوئی اور نہیں کر سکتا. where under the constitution a person is required to make an oath before he enters upon an office, he shall be deemed to have entered upon the office on the day on which he makes the oath. جس دن وہ حلف لے گا اسی دن کہا جائے گا کہ وہ وزیر اعلیٰ ہے, اس سے پہلے وزیر اعلیٰ نہیں ہے. یہ آرٹیکل 255 بڑا کلیئر ہے, اور اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ جو آپ نے اتنے دن میں لینا ہے اور اتنے دن میں آپ نہیں لیں گے تو آئین آپ کو آپ کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا, کچھ بھی نہیں ہے. رولز میں یہ ساری باتیں ہیں, آئین میں کہیں نہیں ہے. تو کوئی ایسا غیر آئینی کام صدر یا گورنر نہیں کر رہا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ اس طرح کے فیصلے دینے پڑیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو 28/4 سے پہلے ہر حال میں حلف لینے کا اور اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کا کہا گیا ہے, یہ اٹ سیلف انکانسٹیٹیوشنل ہے اور اللیگل ہے, اور یہ اکارڈنگ ٹو لاء نہیں ہے. اور اسی وجہ سے آج ہی اس فیصلے کو چیلنج کر دیا گیا ہے. اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے, اور گورنر کی طرف سے تو یہ فیصلہ چیلنج کیا ہی جائے گا, اور امید ہے کہ کل فیصلہ چیلنج کر دیا جائے. لیکن جو ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کر کے کہ یہ جو معاملہ ہے اس طریقے سے اگر آپ صدر یا گورنر کو شیل کا ورڈ استعمال کر کے زور دیں گے اور آپ ان کو کمپیل کریں گے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, تو یہ پھر آپ آئین کو اٹھا کے کہیں سائڈ پر رکھ دیں, پھر آئین کی ضرورت نہیں رہتی, کیونکہ جو آئین میں لکھا ہے آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں. تو معاملہ بڑا گمبھیر ہو گیا ہے. 28/4 سے پہلے کوئی نہیں ہونا, اور حمزہ شہباز نے تو عمرہ پہ بھی جانا تھا, وہ عمرے پہ چلا جائے گا تو پھر کیا ویڈیو لنک کے ذریعے لیا جائے گا, اور کل اگر ڈائریکشن ختم ہو جاتی ہے. تو معاملات اتنے آسان نہیں ہیں, اور یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ معاملہ حل ہو سکے. یہ معاملہ سپریم کورٹ تک جائے گا. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.